اہلاً و سہلاً مرحبا. آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں قرآن کی اس مجلس میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر موقع دیا ہے کہ ہم قرآن مجید کے ترجمے سے گزر جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ دورہ قرآن کیا کرتے تھے، اور آخری سال آپ نے 2 بار قرآن مجید کو دہرایا. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم بھی اس رمضان میں، بلکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی اس کی تیاری کرتے ہوئے، رمضان سے پہلے ہی قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرتے ہوئے قرآن مجید کے ترجمے کو دہرا سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس وقت میں برکت ڈالے اور ہمیں وہ بہترین باتیں سکھا دے جن پر عمل کر کے ہماری زندگی بدل جائے، اور جب ہم اپنے رب سے ملاقات کریں تو وہ ہمیں دیکھ کر خوش ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس عمل کو ہماری پورے کا پورا خالص نیت کے ساتھ. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے. صرف تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ گمراہ ہونے والوں کا. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے افضل سورت ہے. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر میں تھے تو ایک آدمی آپ کے پاس اترا. اس نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کے افضل حصے کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پھر آپ نے اس پر الحمد للہ رب العالمین کی تلاوت کی. الحمد للہ رب العالمین کی تلاوت کی. سورۃ الفاتحہ میں اللہ کے 5 نام ہیں: اللہ، الرب، الرحمن، الرحیم اور مالک. رب کا معنی معبود، سردار یا آقا، مالک اور اصلاح کرنے والا، اور یہ سب معنی رب العالمین کو شامل ہیں. ربوبیت کے معنی میں ایک چیز کو یا کسی شخص کو درجہ بدرجہ ترقی دینا اور پرورش کرتے ہوئے اسے درجہ تمام و کمال تک پہنچا دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کو پالنے والا ہے. وہ سب کا رب ہے، لیکن اس کی خاص تربیت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. وہ ان کے دلوں، ان کی روحوں، ان کے اخلاق اور ان کے معاملات کی تربیت کرتا ہے. اور اس نام کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے اکثر دعا کرتے ہیں ربنا اور ربی کہہ کر. قرآن مجید میں 40 سے زیادہ مرتبہ رب کا لفظ دعا کے ساتھ استعمال ہوا ہے کہ یا رب تو ہی ہمارا پالنے خالق ہے، تو ہی ہمارا مالک ہے، تو ہی ہمیں روزی دیتا ہے، تیری ہی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے. اور پھر سب تعریف اسی کے لیے ہے الحمد للہ، جو کہ سب سے عبادت میں سے افضل ترین عبادت ہے. اللہ کا شکر گزار بندہ بننا. اور کس کا شکر گزار؟ وہ جس نے پیدا کیا، وہ جس نے صرف ہمیں نہیں سارے جہانوں کو پیدا کیا. وہ صرف ہماری ہی پرورش نہیں کر رہا، وہ سارے جہان والوں کی کر رہا ہے. اور صرف وہ رب ہی نہیں بلکہ الرحمن الرحیم ہے، نہایت مہربان ہے. الرحمن اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنی. کہہ دیجیے اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو. یعنی اللہ بھی ذاتی نام ہے اور رحمان بھی ذاتی نام ہے. جس نام سے بھی تم اسے پکارو گے تو اسی کے لیے اچھے اچھے نام ہیں. الرحمن میں اللہ کی وسیع رحمت ہے، اور الرحیم اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ یہ رحمت اس کے خاص بندوں تک پہنچنے والی ہے. الرحمن میں مبالغہ الرحیم سے زیادہ ہے. رحمان کا لفظ قرآن مجید میں 75 بار ذکر کیا گیا ہے، اور الرحیم کا ذکر 100 سے زیادہ مرتبہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. برحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے. اللہ کی 100 رحمتیں ہیں جن میں سے صرف ایک رحمت دنیا والوں کے لیے ہے، باقی ساری رحمتیں 99 آخرت میں بندوں کی نجات کے لیے کام آئیں گی. سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے عظیم امور کا ذکر کیا ہے. حمد کا ذکر کیا جو عبادت میں بہترین
عبادت ہے یعنی اللہ کی تعریف اور اس کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کا نام اسم اعظم ہے۔ رب العالمین میں اس کی قدرت کے کمالات نظر آتے ہیں۔ رحمت بندے سے متعلق سب سے بہترین جسر ہے۔ مالک یوم الدین، یوم الدین قیامت کا دن سب سے بڑا دن ہے۔ ایاک نعبد، یہ اللہ کا سب سے بڑا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ ایاک نستعین، یہ بندے کے حصے میں آنے والی بہترین دعا اور مدد مانگنا ہے۔ اور اہدنا الصراط المستقیم سب سے بہترین دعا ہے، کیونکہ اگر انسان صحیح رستے پہ چل پڑتا ہے تو صحیح منزل تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر انعمت علیہم سب سے افضل ترین لوگ ہیں، اور مغضوب علیہم اور ضالین یہ سب سے زیادہ حق سے دور اور اللہ کے ناپسندیدہ بندے ہیں۔ لہٰذا یہ سورت بہترین سورت ہے جسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، ہر نماز کی ہر رکعت میں ادا کرتے ہیں۔ اس کو پڑھتے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کو یاد رکھیے، اللہ سے دعا مانگیے، رحمت اور اس کے قیامت کے دن کے مالک ہونے کو یاد رکھیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا اور جس کے پاس ہمیں جانا ہے اور جس کی طرف ہمارے سارے معاملات لوٹتے ہیں، جو ہر معاملے میں ہمارے کام آنے والا ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اور پھر اس سے ہمیں مایوس نہیں ہونا، اس سے خیر اور برکت اور بھلائی مانگتے چلے جانا ہے۔ اور اس کی رحمتوں میں سے ایک بڑی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب نازل کی ہے جسے آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کتاب کی سب سے طویل ترین، سب سے لمبی سورت سورۃ البقرہ ہے، جس کا پڑھنا باعث برکت ہے اور جس کا چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور جس گھر میں یہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا۔ الف لام میم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، تقوی والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ کون ہے تقوی والے؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تقوی والے تو وہ ہیں وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ غیب سے مراد وہ سارے حقائق ہیں جو انسان کے حواس اور عقل کی رسائی سے باہر ہیں۔ حدیث جبریل جس کے راوی امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی تعریف یہ بیان فرمائی کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی یا بری تقدیر پر ایمان لائے، اور یہ سب چیزیں غیب میں شامل ہیں کیونکہ انہیں دیکھے بغیر ان پر ایمان لایا جاتا ہے۔ کتاب اگرچہ ہمارے سامنے ہے، یہ اتری بذریعہ وحی ہے، لہٰذا وحی بھی ایک غیبی عمل ہے، تو اس کتاب سے وہ ہدایت پا سکتا ہے جو غیب پر اور ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہو۔ تو غیب پر ایمان لانے والے ہی متقی ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اور وہ جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن اور سنت، کیونکہ آپ پر صرف قرآن نہیں اترا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، یعنی صرف کتاب نازل نہیں ہوئی، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی خفی کے ذریعے نازل ہوئی، جس کی ہم تلاوت نہیں کرتے لیکن وہ بھی وحی پر مبنی ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور پھر یہ لوگ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے کتابیں نازل ہوئیں، جو پچھلے پیغمبروں پر صحیفے وغیرہ نازل ہوئے، ان پر بھی متقی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ آخرت آخری دن ہے جس میں ہم سب کو لوٹ کر جانا ہے، وہ یوم الدین ہے، وہ بدلے کا دن ہے جس کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، اور اس دن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کا حساب لے گا۔ اس دن ہماری قسمتوں کا فیصلہ ہوگا، کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ جہنم میں جانے والے ہیں۔ لہٰذا کامیاب وہ ہیں جو ان صفات پر عمل کریں اور آخرت پر یقین رکھیں، تو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ دراصل فلاح پانے والے ہیں۔ تو کامیاب ہونے والوں کی یہ صفات یاد رکھیے، اور صرف یاد ہی نہیں رکھنا بلکہ ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ جسم کا فعل ہے، ایمان بالغیب دل کا فعل ہے، اور مما رزقناہم ینفقون
اس میں سے جو ہم نے رزق دیا، چاہے وہ مال ہے، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ ہماری صلاحیتیں ہیں، چاہے ہمارا وقت ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری جوانی ہے، ہماری ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا نہیں، وہ ہمارے رب کا دیا ہوا ہے۔ اس لیے ہماری خوش قسمتی کی بات یہ ہے، ہماری کامیابی کی ضمانت اس میں ہے کہ اس کو ہم اپنے رب ہی کی خاطر، اپنے رب ہی کے نام پر دوسروں پر خرچ کریں، اپنے رب کے نام پر دینے والے ہوں۔ یہ کامیاب لوگوں کی صفات میں سے خاص صفت ہے۔ تو یہ لوگ ہدایت پر ہیں جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہوں، اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ جب قرآن پڑھ رہے ہوں، آپ سن رہے ہوں، تو اپنے بارے میں سوچئے کہ کیا یہ ساری صفات میرے اندر ہیں؟ کیا میں اس پر ایمان رکھتی ہوں؟ کیونکہ ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول ہی نہیں، اور یقین، ایمان کے اندر پورا یقین ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ شکوک و شبہات جو ہیں وہ انسان کو حق سے دور کر دیتے ہیں، اس کے ایمان کے منافی ہوتے ہیں۔ اور جب دل میں اللہ کے بارے میں، یا اس کی کتاب کے بارے میں، یا اس کے رسول کے بارے میں، یا آخرت کے بارے میں کوئی شک آ جائے اور یقین ختم ہو جائے، تو سمجھیے کہ ایمان ڈاواڈول ہے، ایمان یا تو کمزور ہے یا پھر ختم ہو گیا ہے، اور اس کے بغیر تو پھر کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ پھر فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہاں لا یؤمنون سے مراد تمام کفار تو نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہت سے کافر دعوت اسلام کے نتیجے میں ایمان لائے اور الحمدللہ اب بھی ایمان لا رہے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو پچھلی آیات میں مذکور 6 چیزوں یا ان میں سے بعض کا انکار کر دیتے ہیں، اور ہٹ دھرمی کی اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ اگر یہ حق بھی ہو تو ہم اسے نہیں مانیں گے، یعنی جو ضد کا شکار ہوں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بعض یہود مدینہ اور ابو جہل اور اس کے ساتھی، انہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم نے ماننا نہیں۔ تو جو لوگ ضد کا شکار ہو جائیں، ہٹ دھرمی کا شکار ہو جائیں، پھر ان پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ نصیحت تو اس پر اثر کرتی ہے جو کھلے دل سے نصیحت کو قبول کرنا چاہتا ہے، جو ان بائسڈ ہو کر کسی حقیقت اور حق کو سمجھنا چاہتا ہے، اور جو ضد کا شکار ہو تو پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم، اللہ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی ان کے برے اعمال کے نتیجے میں ان کے دلوں پر مہر لگی ہے، کیونکہ ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں، قبول حق کی وہ استعداد جو فطرتاً ان کے اندر رکھی گئی تھی وہ ان سے چھن چکی ہے۔ مہر اگرچہ اللہ نے لگائی ہے، لیکن وجہ ان کا اپنا عمل ہے، ان کی اپنی ضد اور ہٹ دھرمی ہے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے بل طبع اللہ علیہا بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر لگا دی ہے، لہٰذا وہ بہت کم ایمان لائیں گے۔ اور عام انسانوں کے لیے گناہ جو ہیں وہ دلوں کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان گناہ کرتا ہے اور دل پہ سیاہ نقطہ آتا ہے اور دل کے اندر ایک پریشانی آتی ہے، تو انسان کو باز آ جانا چاہیے، استغفار اور توبہ کر لینی چاہیے، تو انسان کا دل پھر سے چمک اٹھتا ہے، پھر سے دل زندہ ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو نقطہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دل پہ چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا اللہ نے ذکر کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ زنگ بن کے چھا گیا ہے ان کے دلوں پر جو وہ کمائی کرتے ہیں۔ لہٰذا اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہیے کہ دل روشن ہے یا سیاہ ہے، دل مطمئن ہے یا بے چین ہے۔ اگر بے چین ہے تو پھر اطمینان قلب اور قرآن کی تلاوت اور قرآن کے معنی پر غور کر کے دلوں کو شفا حاصل کرنے کے قابل بنائیے۔ پھر پہلی کچھ آیات متقین کے بارے میں تھی، دوسری کفار کے بارے میں، اور اب منافقین کے بارے میں 13 آیات ہیں، کیونکہ نفاق کا پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کی کچھ علامات بتا دیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے، کیونکہ اللہ ان کے دلوں کا حال جانتا ہے نا۔ ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اور دل دوسرے انسانوں کے سامنے نہیں ہوتے۔
اللہ ہی کو پتا ہوتا ہے کہ دلوں کا حال کیا، لہٰذا اللہ نے دلوں کا حال کھول کے رکھ دیا کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں۔ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، حالانکہ یہ اپنے آپ ہی کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، کیونکہ بیمار دل نیکی اور بدی کا احساس نہیں کر سکتا، اس کا فرق نہیں جانتا۔ دل بیمار ہو تو اچھے برے کا شعور بھی ختم ہو جاتا ہے، پھر انسان اچھے کو برا اور برے کو اچھا سمجھنے لگتا ہے۔ جیسے بیمار انسان کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے نا، تو اگر آپ اس کو کوئی میٹھی چیز بھی کھانے کو دیں تو وہ کہے گا یہ کڑوی ہے، لے جاؤ، مجھے نہیں کھانی۔ تو یہی حال نفاق کا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل مزین کر دیا گیا تو اس نے اس کو اچھا سمجھا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ایسا نہیں؟ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے برے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا رب ہمیں ہماری غلطیاں دکھا، ہمیں یقین دلا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، تاکہ ہم ان پر توبہ کریں اور ہم اپنی اصلاح کریں، کیونکہ اصلاح کا موقع صرف اس زندگی ہے، صرف اسی زندگی میں ہے، مرنے کے بعد کوئی اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، ان کے دلوں میں ایک مرض ہے تو اللہ نے ان کے مرض کو اور زیادہ کر دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے کیونکہ یہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، بے شک یہی فساد کرنے والے ہیں، لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ فساد کب ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ فساد ہوتا ہے لوگوں پر ظلم ڈھانے سے۔ تو جب ان کو منع کیا جاتا ہے کہ اللہ کے حق بھی ادا کرو، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا کرو اور حقوق العباد بھی، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو جو کر رہے ہیں سب اچھا کر رہے ہیں، اور اپنے فساد کو بھی نہیں سمجھتے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسے بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ خبردار، یقیناً یہ خود ہی بے وقوف ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے سچے ایمان کا کرائیٹیریا بتا دیا ہے، ویسا ایمان جیسے صحابہ کا تھا۔ یہ اس دور کے لوگوں سے بھی تقاضا ہے اور آج ہم سے بھی تقاضا ہے کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے۔ ہمارے رول ماڈلز کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں۔ ان کا لائف سٹائل دیکھیے اور ہم اپنا طرز زندگی کو دیکھیں، ہم کس طرح جی رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، کیا ہمارے اندر بھی کیا ہمارا ایمان بھی ویسا ہے جیسے صحابہ کا تھا؟ کیا ہماری نمازیں ویسی ہیں؟ کیا ہمارا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ویسا ہے جیسے صحابہ کرام کا تھا؟ اور اگر نہیں تو ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ کہیں ہم نفاق کے اندر تو داخل نہیں ہو رہے۔ لہٰذا اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کے حالات زندگی بھی پڑھیں، ان کی زندگیوں سے بھی اپنے آپ کو منور کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ کیسے جیتے تھے اور آج ہم کیسے جی رہے ہیں۔ اور جب یہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لائے، ہم بھی ایمان لائے ہیں۔ اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دراصل ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف ان سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہاں شیطانوں سے مراد ان کے لیڈرز ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ڈھیل دے رہا ہے جبکہ یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ منافقین جو دل میں کفر رکھتے تھے، دل سے انکار کرتے تھے، جب وہ مسلمانوں سے ملتے تو ان کے سامنے اپنے اسلام کا اظہار کہتے ہم آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، اور جب اپنے لوگوں کے پاس ہوتے تو ایمان والوں کا مذاق اڑاتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ طے کر دیا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، لیکن دنیا میں اللہ نے ان کی رسی دراز کر رکھی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، تو نہ ان کی تجارت فائدہ مند ہوئی اور نہ ہی یہ ہدایت پانے والے ہوئے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب اس آگ نے اس ماحول کو روشن کر دیا، اور جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ ان کا نور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، اب یہ دیکھ نہیں پاتے۔ دنیا میں فائدے پا لینا لیکن آخرت میں اندھیرا ہی اندھیرا ہونا، یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسان دنیا میں تو بظاہر اسلام کا اظہار کر کے مسلمانوں کے ساتھ اپنے رشتے جوڑ سکتا ہے، ان کا وارث بن سکتا ہے، مال غنیمت اور دیگر بے شمار فائدے حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر ساری روشنی، ساری نعمتیں کچھ جاتا ہے،
اور پھر اندھیروں میں ڈوب جاتا ہے، قبر کا اندھیرا، محشر کا اندھیرا، جہنم کا اندھیرا۔ تو جو لوگ ایمان لا کر پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں، ان کے لیے پھر دنیا میں بھی اندھیرے ہیں اور آخرت میں بھی اندھیرے ہیں۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سیدھے رستے کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال آسمان سے برستی زوردار بارش کی طرح ہے، جس میں اندھیرے ہیں اور گرج اور چمک ہے۔ یہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی نگاہوں کو اچک لے جائے۔ جب بھی وہ ان کے لیے راستہ روشن کرتی ہے تو یہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو یہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت لے جاتا، بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک دوسرے گروہ کی مثال بیان فرمائی ہے، جو بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے لیکن کمزور ایمان کی وجہ سے ہمیشہ تذبذب اور شک میں رہے، راحت اور آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے تھے، یعنی جب اسلام کے آسان احکام ہوتے تو پھر خوش رہتے، اور جب کسی تکلیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہ میں پڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اور لوگوں میں سے کوئی وہ بھی ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتا ہے، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھر جاتا ہے۔ اس نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا تو یہی سری خسارہ ہے۔ تو ہم سب کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہم صرف اچھے حالات میں ہی تو فرما بردار، اطاعت گزار اور عبادت گزار نہیں ہوتے، بلکہ ہر حال میں، تنگی ہو یا خوشحالی، دل خوش ہو یا ناخوش، حالات ہمارے موافق ہوں یا ناموافق ہوں، ہم ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں یا نہیں۔ سرزمین پر ثابت قدمی عطا کر، ان کے اندر ایمان کا نور بھر دے، ان کے ایمان کی حفاظت فرما۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ، اور اس طریقے سے جو منہ پھیرے اس کا کیا حال ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے بے رغبتی کرے؟ اس طریقے کو کون چھوڑے گا سوائے اس کے جس نے خود کو حماقت میں مبتلا کر لیا ہو۔ اور ہم نے اس کو دنیا میں بھی چن لیا تھا، اور یقیناً آخرت میں بھی وہ ضرور صالحین میں سے ہوگا۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب کر دیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب اس کے رب نے اس سے فرمایا فرما بردار ہو جا تو اس نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ ساری دنیا جہان، سارے جہان اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، سب اس کی عبادت کرتے ہیں، سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، سب اس کی تسبیح کرتے ہیں، سب اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو میں بھی اسی طریقے پر چلوں گا جو رب کا بتایا ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ہی اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیا، اسلمت لرب العالمین۔ ہم کیا کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہوئے؟ ہمیں بھی یہی کہنا ہے، اسلمت لرب العالمین، کہ مجھے بھی اپنے رب کی فرما برداری کرنی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جاتے ہوئے اپنے بچوں کو کیا تلقین کرتے ہیں؟ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کی، اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، بس تمہیں ہرگز موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ آج سوچیے ہم اپنے بچوں کے لیے کیا ول بنا کے جا رہے ہیں۔ ہمیں کس بات کی فکر ہے کہ ہمارے بعد ہمارے مال کا کیا ہوگا، ہماری پراپرٹی کا کیا ہوگا، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ لیکن ہم، ٹھیک ہے، آپ اس سرکاری بل کے اندر یہ باتیں نہیں بھی لکھ سکتے تو ایک الگ بل تو بنائیے کہ جس میں اپنے بچوں کو دین پر قائم رہنے کی وصیت کر کے جائیے، تاکہ وہ اپنے بچوں کو آئندہ کریں اور آپ کی نسلوں میں ایمان محفوظ رہے۔ کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، جو ایک ہی معبود ہے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، اور تم سے ان اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔
ان کے اعمال کی ذمہ داری ان پر اور ہمارے اعمال کی ذمہ داری ہم پر۔ اور یہ کہتے ہیں تم یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، کہہ دیجئے بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین اختیار کریں گے جو یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہ تھے۔ تم سب کہو قولو قولو، تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا گیا، اور جو تمام انبیاء کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا۔ ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کچھ بھی فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر ہے، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا نا، وَيُؤْمِنُونَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ اس کی تفصیل ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر اگر یہ بھی اسی طرح ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے اور جیسے صحابہ ایمان لائے تو یقیناً یہ ہدایت پا گئے، اور اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک یہ مخالفت پر تل گئے ہیں۔ پسند قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا، یعنی آپ ان کی مخالفت کی پرواہ نہ کریں۔ صبغت اللہ، اللہ کا رنگ، ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون، اللہ کا رنگ یعنی دین اختیار کرو، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم تو صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ پہلے فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہاں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ۔ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ وہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو اسی کے لیے مخلص ہیں۔ اب فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مخلصون، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسلمون، عابدون، مخلصون، پہلے اپنا آپ سرنڈر کر دینا ہے، پھر اس کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت میں اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد یہودی تھے یا عیسائی؟ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ اور اس سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا، جو اس گواہی کو چھپا لے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا اسی کا ہے، اور جو تم نے کمایا تمہارے لیے ہے، اور تم سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، جو انہوں نے کیا وہ ان سے پوچھا جائے گا۔ بہت سے لوگ تاریخی واقعات کو موضوع بحث بنا کر آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، کسی کو گالیاں دیتے ہیں، کسی کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ ہمیں ایسے معاملات میں خاموش رہنا چاہیے۔ جو ہو چکا تو ہو چکا، جو گزر گیا تو گزر گیا۔ انہوں نے جو کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کو گالی کیوں نہیں دی تھی، اور ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کی مدح میں زمین آسمان کے خلابے کیوں نہیں ملائے تھے۔ اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ جو آخر میں بات کہی گئی وہ کیا ہے؟ اللہ کا رنگ اور صحابہ جیسا ایمان۔